یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے ڈاکٹر موریسو بائبل قرآن اینڈ سائنس. اس میں انہوں نے کمپیریٹیولی بائبل کا اور قرآن کا سائنس کے ساتھ موازنہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اس کو آپ پڑھیں. پہلے تو بائبل کا پورشن ہے، اس میں کیا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا جو ہے وہ بائبل کے اندر چیزیں ہیں، کیا کیا کنٹراڈکشنز ہیں، کیا کیا تضاد ہیں، سارے ذکر کیے. پھر قرآن، پھر اینڈ پہ کنکلوژن ہے، اور کنکلوژن میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی نہ سائنسی غلطی ہے، نہ کسی قسم کی گرامر کی غلطی ہے، نہ اس کے اندر دنیاوی حقائق کی غلطی ہے. ہر لحاظ سے بالکل قرآن مجید ہے اوتھینٹیکیٹڈ بک ہے. یہ انہوں نے اس پر پوری طرح ریسرچ کی اور تجربات کیے. فرانس کے جو ریسرچر تھے اور سرجن تھے، اور ان کو جب بلایا گیا کہ جب فرعون کی جو ہے لاش برآمد ہوئی تھی اس پر تحقیق کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے اس پر تحقیق کی، اور تحقیق یہ بتا رہی تھی کہ یہ اتنے سال جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبنے کی وجہ سے آج بھی یہ لاش سلامت ہے. تو کسی نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، سورہ یونس کی، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ جس میں اللہ رب العزت نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ ہم اس لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگوں کے لیے نصیحت ہو. یہ آیت سن کے وہ بندہ مسلمان ہوا، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ قرآن کے اوپر ریسرچ کی، قرآن کی حقانیت کو اس نے بیان کی، اور یہ والی کتاب اس نے